Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learn Quran with Inam and this is your teacher Muhammad Inam. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 30 کی سورۃ العادیات، اور اس سورت کو ہم سب سے پہلے اس سورہ کو پڑھنے کے لیے ہم قواعدوں کو اپلائی کریں گے، قواعدوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ہجے کریں گے اور پھر ہم ہجوں کے ساتھ انشاءاللہ پوری سورت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سورت کے ہم 2 لیسنز بنائیں گے، کیونکہ اگر ایک ہی کلاس میں پوری سورہ کو پڑھا گیا تو بہت لمبی ہو جائے گی اور مشکل پیدا ہوگی، اس لیے ہم اس سورہ کو 2 لیسنز کے اندر ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ہجے کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں، قواعدوں کو اپلائی کریں گے کہ وہ تمام حروف جن کے ساتھ زبر، زیر یا پیش لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو آپ حرکات کہیں گے، اور جس حرف کے اوپر بھی وہ حرکت آئے گی اس کو آپ نے متحرک کہنا ہے۔ تو متحرک لیٹر کو، متحرک حرف کو آپ کبھی بھی لمبا نہیں کر سکتے، کھینچ نہیں سکتے، جھٹکا نہیں دے سکتے۔ جیسے دیکھیں، واو زبر وا، اب اس کو ہم و یا پھر وا ایسے جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور لمبا بھی نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، جہاں پر بھی لیسن کے اندر زبر، زیر، پیش والا کوئی حرف ہوگا اس کو آپ نے نہ تو لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وہ تمام حروف جن کے اوپر جزم ہوتی ہے ان کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے، مین کہ وہ حرف جس کے ساتھ زبر، زیر، پیش ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ تینوں حرکات کو ہم 1 سیکنڈ، مطلب کہ ایک الف لمبا کرتے ہیں، اور ایک الف کو آپ 1 سیکنڈ کے ایکول کہہ رہے ہیں، تقریباً 1 سیکنڈ کے ایکول ہوتا ہے، ان کو ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے جو کھڑی حرکات ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ضاد لکھا ہوا ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں، لہٰذا موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ با ہے، حروف قلقلہ ہے، اور جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آتی ہے تو ایکو ہوتی ہے، کوئک ایکو، مطلب کہ آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو ہجے کرواؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور ہا ہے، ہا کے اوپر 2 زبر ہے، اور 2 زبر یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں اور آپ نے آیت پڑھنے کے بعد وہاں پر آ کر رکنا ہے تو وہ حرف پھر آپ جو آخری حرف ہے جس پر وقف کرنا ہے اس کو آپ الف مدہ سے بدلیں گے اگر اس پر 2 زبر ہے تو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، آپ نے میرے پیچھے پیچھے سن کر ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ واو، لام زبر ول، عین کھڑا زبر ع، والع، دال زیر دی، والعادی، یا کھڑا زبر یا، والعادیہ، تا زیر تی، والعادیاتی۔ اب ہم نے ایک حرف، ایک ورڈ کو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس کے ہجے نہیں کریں گے، اب دوسرے کلمے کے ہجے کریں گے، دوسرے ورڈ کے الگ سے۔ جب اس کے ہجے کر لیں گے پھر ہم پہلے کو ملا کر پڑھیں گے۔ ابھی ہم دوسرے ورڈ کے ہجے کرتے ہیں، آپ ریپیٹ کریے۔ ضاد، با زبر ضب، حا 2 زبر حن، ضبحن۔ اب دونوں ملائیں گے، ہا پر ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، اس لیے 2 زبر کو الف مدہ سے بدل کے پڑھیں گے۔ آپ ریپیٹ کریے۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا۔ اب آگے چلیں گے، یہاں پر دیکھیں ساکن حرف ہے لام، لام کو ہم فا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے زبر، زیر، پیش والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ آگے واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، مطلب واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن ہوا، اور جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ہم 1 الف مین کے 1 سیکنڈ کے ایکول لمبا کرتے ہیں۔ اب را کے نیچے زیر ہے لہٰذا باریک پڑھیں گے را کو، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ تک لمبا کریے، اور قوف حروف مستعلیہ ہے، اس کو آپ نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے،
دال حروف کلکلا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے کوئک کیکو کریں گے۔ اور اس کے بعد ہا ہے، اس کے اوپر دو زبر ہے۔ ہا پر جب ہم نے وقف کرنا ہے، اس کے ہا پر سٹاپ کرنا ہے آیت کو پڑھنے کے بعد، تو یہ دو زبر الف مدہ سے بدل جائیں گی۔ ابھی ہم ہجے کر لیتے ہیں، آپ سن کے ریپیٹ کریے۔ فا لام زبر فل، میم واو پیش مو، فل مو، را زیر ری، فل موری، یا کھڑا زبر یا، فل موری یا، تا زیر تی، فل موریاتی، قوف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن، اس آیت کو ملائیں گے، فل موریاتی قدحا۔ مزید اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ یہاں پر بھی لام ساکن ہے، لام ساکن ہے اس لیے ساکن حرف کو اس سے پہلے والے زبر زیر پیش والے حرف سے ملائیں گے۔ اس کے بعد غائن ہے، حروف مستعلیہ ہے، موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن گیا، 1 سیکنڈ یہ بھی لمبا ہوگا۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر بھی کرنا ہے، مطلب کہ موٹا بھی پڑھنا ہے اور 1 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صاد حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا، ساتھ میں حروف صفیریہ بھی ہے، سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ با حروف کلکلا ہے تو اس میں کوئی کیکو ہوگی، جلدی سے کلکلا کریں گے۔ ہا دو زبر ہے اس کے اوپر، تو وقف کی صورت میں ہا پر جب ہم نے آیت کو پڑھنے کے بعد رکنا ہے ہا پر، تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل دینا ہے، اس لیے ایک الف تک اس دو زبر کو الف مدہ سے بدلیں گے تو ایک الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہجے کرتے ہیں، سن کر ریپیٹ کریے۔ فا لام زبر فل، میم پیش مو، فل مو، غین یا زیر غی، فل مغی، را کھڑا زبر را، فل مغیرا، تا زیر تی، فل مغیراتی۔ اس کے بعد چلیں گے صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحن، ملائیں گے، فالمغیرات صبحا۔ مزید اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ تمام زبر زیر پیش والے جو حروف ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پور کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را ساکن ہے اس لیے را کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کے بھی پڑھنا ہے، متحرک حرف سے۔ متحرک کا مطلب جس حرف کے ساتھ زبر زیر پیش لگی ہو۔ اس کے بعد ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ قوف حرف کلکلا ہے، اس میں کلکلے کی آواز آنی چاہیے۔ حرف مستعلیہ ہے، ساتھ میں موٹا بھی پڑھنا ہے اس کو۔ عین پر 2 زبر ہے تو وقف کی صورت میں الف مدہ سے بدلیں گے اور ایک الف لمبا کریں گے۔ ہجے کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ زبر ا، فا، ثا را زبر ثر، فا ثر، نون زبر نا، فأثرنا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، ملائیں گے دونوں ورڈز، فأثرن به۔ اگلا ورڈ ریڈ کریں گے، نون قوف زبر نکو، عین 2 زبر عن، نکعن، تمام ورڈز ملائیں گے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اگلا ورڈ ریڈ کرتے ہیں،
اس پوری آیت میں وہ تمام حروف جو زبر زیر پیش والے ہیں ان کو آپ لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ تو حروف قلقلہ ہے اور تو ساتھ میں حروف مستعلیہ بھی ہے۔ مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہے آپ نے، اور قلقلہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس میں قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے 1 سیکنڈ لمبا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے جو حروف مفردات ہیں، 29 حروف ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، آپ غنہ نہیں کریں گے۔ عین کے اوپر 2 زبر ہیں تو وقف کی صورت میں ہم 2 زبر کو الف مدہ سے بدلیں گے اور 1 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہجے کرتے ہیں، سن کے رپیٹ کریے۔ فا زبر فا، واو زبر وا، فو، سین تو زبر ساتو، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے نیو لیسن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اگر ابھی ہم مزید آگے بھی ہجے کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لیسن کو لرن کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم شارٹ لیسنز کے اندر اس سورہ کو پڑھنا سیکھیں گے تاکہ آپ تھوڑا سا ٹائم دے کے اپنے لیسن کو ہر روز کور کر سکیں۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں پر کلوز کریں گے، کل کی کلاس کو دوبارہ سے آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کوئی بھی کویسچن پوچھنا چاہیں آپ مجھے واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، یہاں پر وائس میسیج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے گا۔ کل کی کلاس میں دوبارہ سے آتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔